ایک دفعہ حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمانے ادھر مسلمانوں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسلمانوں اپنے دونوں شہزادیاں ایک پاس امام حسن ایک پاس امام حسین دونوں شہزادیاں چھوٹیاں چھوٹیاں عمرانے دونوں اٹھایا لیا کے حضور نبی کریم علیہ السلام دی گود دے وچ رہ دیتا دوما شہزادیاں رکھیا از قیوت دہا دے چہرے والیا اے میرے پیارے ابا جان اللہ دے پیارے رسول اے تواڈے شہزادے موجود نہیں تواڈے سونیاں اے تواڈے شہزادے موجود نہیں میرے لال موجود نہیں تواڈے بیٹے موجود نہیں اے میرے پیارے ابا جان اپنی وراثت دے وچوں کچھ وراثت اپنے نواسیاں نو بھی عطا فرما دیو حضور نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن اٹھا کے فرمایا اے میری شہزادی اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ سن اے جڑا میرا بیٹا امام حسن فرمایا حسن مجتبی فرمایا اینو میں اپنی فرمایا اینو فرمایا جرت بھی عطا اینو فرمایا اینو میں جرت بھی عطا کرنا نالے فرمایا اپنی صداری بھی عطا کرنا ادھرو امام علی مقام نو نبی کریم علیہ السلام نے اٹھایا فرمایا اے میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ اے جڑا میرا حسین تیرا لالم فرمایا انہوں میں اپنی شجاعت بھی ادا کرنا نالے سخاوت بھی دینا اس بیٹے نو اپنی سخاوت بھی ادا کرنا تے نالے میں جرت و شجاعت بھی ادا کرنا اب اندازہ کریں جو نانا مصطفیٰ نے فرمایا اس حسینوں میں اپنی سخاوت بھی دے دیتی اپنی وراثت وچوں میں جرت بہادری بھی دے دیتی اندازہ کرو حسین دی سخاوت کی عالم ہوئے گا سنو مسلمانوں اے محب اہل بیت دا محب جندنا فرزوق شاعر سی سنو حضور نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت دا محب اہل بیت اتحار دی شان بیان کرن والا قصیدے بیان کرن والا مدینہ پاک بھی جناندہ سی مروان توجہ فرما رو بے ایمان نے انہیں حضور نبی کریم علیہ السلام دے عاشقنو جناب محب اہل بیت نو حضرت مسلمانوں فرزوق شاعر جڑا سی انہوں مدینیوں ملک انہوں مدینیوں شہر بدر کر دیتا جدو دور چلے گئے کسی وجہ نہ لدہ توجہ فرماؤں جدو دور بھیج دیتا فرزوق شاعر غریب مسلمانوں کئی دن دے فاقے میں گھر وچ فاقے کھانے پینے نو کچھ نہیں مل رہا ہوں جدو پتہ چلیا امام علی مقام دی بارگاہ بھی جاننے ہم جدو کسی سائل نو پتہ چلتا سی کسی ہور دردوں ملے پاویں نہ ملے نبی دی آل کدی خالی نہیں لٹان دی فرزوق مسلمانوں آیا کے سارا حال بیان کیتا حضور گھر وچ فاقہ ہے میں خود بھوکا تے پیاسا ہاں حضور میں مروان نے نکال دیتا ہے مدینے آپ نے فرمایا پریشان ہو اسی وقت میرے امام علی مقام نے 4000 درم کٹ کے پیش فرما دیتے فرمایا فی الحال اتنے میں پھر آئیں تے تم ہور عطا کرا گا ہوں ذرا توجہ فرمانا وقت گزردا گیا حضور نبی کریم علیہ السلام دے پیارے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ایک صاحبزادے سن جندہ نا اسامہ بن زید سی توجہ فرماؤں وہ تیرے تے میرے آقا امام علی مقام دے نال بچپن وچ کھیل دے سن دلی سبحان اللہ یار اچھی وانا کہ سبحان اللہ امام علی مقام نل کھینن والا کوئی تھوڑا ہوندے مدہ تھوڑا مقام ہے میرے امام علی مقام دے بچپن دے ساتھی جوانی دے ساتھی مسلمان اسامہ بن زید ہوں جو مسلمانوں وقت گزرتا گیا ہوں آپ بیمار ہو گئے آپ علی لوگے کس نے آ کے پیغام دیتا امام علی مقام نو حضور تواڈا بچپن دا ساتھی جوانی دا ساتھی یہ جناب اسامہ بن زید جڑے نے وہ بیمار ہو گئے نے علی نے انہاں دی حالت بڑی خراب ہے حضور نبی کریم علیہ السلام دے نواسے امام علی مقام نو خیال آیا میرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جیڑا بندہ مریض دی عیادت کرن جائے اپنے دوست ہوئے پاویں سجن ہوئے پاویں بیلی ہوئے پاویں نہ ہوئے مسلمان صبح دے وقت جیڑا جائے گا عیادت کرن واسطے شام تک 70,000 ملائکہ ان واسطے مغفرت دی دعا کرن گئی اور فرمایا دوسری حدیث دا جملہ ہے جیڑا رات مسلمانوں مریض عیادت کرن جاندا اپنا ہے تے نہیں پاویں رشتہ دار نہیں ہے مسلمان رات جڑا جائے عیادت کر کے گھر آ جائے گا 70,000 ملائکہ صبح تک ان واسطے مغفرت دی دعا کر دے رہن گے یہ دو حدیثاں اور پڑھن لگا تیرے تے میرے آقا
آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو بندہ جدو چلتا ہے مریض دی عیادت کرنے واسطے جدو کروں نکلتا ہے جدو قدم اٹھاؤندا ہے اوندا قدم فرمایا جنت دے وال ہوندا ہے جدو مریض دے کول پہنچدا ہے سمجھو کہ جنت وچ بیٹھا ہے میں بات عرض کر رہا سا حضرت امام علی مقام نو پتہ چلیا آ مسلمانوں دوڑ کے جلدی نال حضرت اسامہ دے کول آئے آپ آرام کر دے میں پہ بیمار سن جدو امام علی مقام نو ویکھیا بیماری دور ہو گئی نواسہ رسول آ گئے میں جگر گوشہ بطول آ گئے میں نور نگاہ مولا علی آ گئے میں حسن مجتبیٰ دی ویر آئے نہیں آپ نے فرمایا ہاں بے لیا میرے بھائی کی حال ہے عرض کی حضور حال دے الحمدللہ میرے آخری لمحات نہیں کوئی پتہ نہیں اللہ دا جدو پروانہ حکم جاری ہو جائے کلو نفس ذائقۃ الموت ایک چیز دی وجہ تو میں پریشان ہوں امام علی مقام نے فرمایا دس میرے بھائی کیڑی پریشانی تینوں آخری لمحات دے اندر تینوں ستاؤں دیئے پئی جن دی وجہ تینوں اذیت تکلیفاں پاؤں دیاں نے توجہ فرمانا حضرت مسلمان اسامہ بن زید کہنے لگے اے آقا امام علی مقام اے نواس رسول امام حسین میں سنیا تیرے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے جدو بندہ جامع شار نوش فرماندہ مجاہدین وچوں جڑا جامع شار نوش فرماندہ ہے ان دے خون دا قطرہ جڑا ہے پہلا قطرہ زمین وچ بعد وچ گردا ہے اللہ تعالیٰ ان دے گناہاں پہلے معاف فرما دیندا ہے لیکن قرض معاف نہیں ہوندا آئے ہائے شہید دا خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد گردا اللہ دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے لیکن قرض بولو معاف ہوندا نہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے یہاں میں ایک اور حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تہاڈا کوئی دو جنوں تسی قرض دیتا ہے اگر معاہدے دے مطابق وقت دے مطابق انہیں واپس نہیں نہ کیتا تے جتنی دیر ان دے کو تواڈے پیسے رہن گے نا اللہ تعالیٰ تانوں صدقے دا نفلی صدقے دا ثواب دیندا رہے گا حضرت امام علی مقام نے فرمایا کی پریشانی حضور میں ایک قرض خواج میں کسی کو قرض لیا سی 60,000 درہم کتنے 60,000 درہم لیا سن تے میرا آخری وقت ہے پتہ نہیں ہوں میں ادا کر سکاں گا یا نہیں آپ نے فرمایا پریشان ہوں میں جو ہے 60,000 درہم لیا دے اس بلایا قرض خان لیا کے آپ نے ادا کر دیتے فرمایا پریشان نہ ہو میں تیرا قرضہ اتار دیتے اچھا امام علی مقام اندر تشریف فرما نے ایک سائل آیا بڑی دوروں ہر دروازے تے گیا کچھ نہیں ملیا پتہ چل گیا حضور دے اہل بیت دا گھرانا یہ تو کوئی سائل خالی نہیں جانتا اچھا باہر بیٹھا ہے اور ایک رکا لکھیا اندر رکا لکھیا حضور میں فقیر ہاں درویش ہاں میں بھوکا ہاں پیاسا ہاں گھر وچ نہ گندم نہ دانا کچھ بھی نہیں بھوکے پیاسے بچے نے میں بھی بھوکا ہاں سخی گھرانا ہے کچھ عطا فرماؤ حضرت امام علی مقام نے رکا پڑھیا نا علی پورا نہیں سے پڑھیا انہیں ایک اور رکا بھیج دیتا ان دے وجہ لکھیا تھی حضور اگر میں خالی چلا گیا تو لوگوں نے پوچھنا کی دیتا ہے تو جب میں خالی گیا تے لوگوں نے کہنا اے نہیں ہو سکتا حسین دے دروازے تے جائیں تو خالی آ جائیں تے حضور پھر جلدی عطا فرمائیں حضرت امام علی مقام نے فرمایا تو جلدی کیتی ہے فی الحال 10,000 درہم جڑے دیتے نا 10,000 درہم بھیج دیتے تے بھیج کے فرمایا فی الحال اس وقت اتنے نے اگر تو دیر نہ کردہ تینوں اور بھی کچھ ادا کر دیندہ لیکن ایک گل سندا جا تو اینج سمجھ تو سوال کیتا ہی نہیں تے میں کچھ عطا ہی نہیں کیتا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیں ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ایک باغ دے کولوں دی گزرے نا تے باغ دے اندر نا غلام بیٹھا سی دوپہر دا کھانا کھا رہا سی انہیں ویکھیا امام علی مقام نے امام حسن مجتبیٰ نے ویکھیا وہ کھانا کھلا رہا غلام ایک لقمہ خود کھاندا ہے دوسرا لقمہ ان دے نال کتا بیٹھا سی انہوں کھلا رہا آپ انہوں دی ادا بڑی پسند آئی امام حسن مجتبیٰ آپ نے فرمایا بھی تیرا مالک کیڑا ہے حضور فلاں آپ اتھے گئے آپ نے فرمایا بھائی اے جنہ باغ ہے میں نو بیچ دے
امام حسن مجتبیٰ نے وہ سارا باغ بھی خرید لیا. آپ نے فرمایا اے جڑا غلام ہے یہ بھی مینوں پسند ہے، یہ بھی میں خریدنا، یہ بھی مینوں دے دے. وہ سب کچھ دے دیتا ہے نا. حضرت امام عالی مقام نے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا اس غلام نے فرمایا، توجہ نہ سننا ذرا، فرمایا اے غلام اے میں باغ بھی تیرے مالک کو خرید لیا ہے تے میں تینوں بھی خرید لیا ہے، اے باغ جنہ بھی ہے میں تیری ملکیت کے اندر دینا ہوں، تینوں دے دیتا. اب اگے ان دا جملہ سنو گے تو حیران اور پریشان، تو سن کے خوشی دا مظاہرہ کرو گے. وہ غلام جڑا سی نا جدو لے حضور سارا باغ تسی مینوں دے دیتا ہے نا، مینوں ملکیت مینوں مالک بنایا ہے، میں تانوں گواہ بنا کے کہنا وا اے سارا باغ میں یتیماں تے مسکیناں نوں خیرات کر دیتا. فرمایا یہ گل کتوں گئی؟ آپ نے کہنے لگا غلام حضور تواڈے کولوں تے سیکھی، یہ تواڈے گھرانے وچ سیکھی. حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور دونوں شہزادے دی عبادت کراں. حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما نے، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے نے، توجہ کرنا، حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے نے تو امام عالی مقام حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف فرما نے. حضرت امیر معاویہ اٹھے، انہوں نے نا 6 لاکھ درم جڑے نا اٹھائے تے امام عالی مقام نو ہدیے دے طور تے پیش کیتے. توجہ نہ سننا، دین لگیا نا دل وچ سوچیا جنہ نظرانہ حسین نو میں امام حسن نو دے رہا نا شہزادے نو، میری ماں دا نام ہے ہندا، جنہ میں دے رہا ہاں اینا کوئی نظرانہ امام حسن نو نہیں دیتا کسے نے. بات سمجھ آ رہی؟ تو تانوں پتہ ہے امام حسن مجتبیٰ نواسہ رسول نے، مہر نبوت دے کھیلن والے نے. آپ ان دی دل دی گل نو جان گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست دے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ دے نور دے نال ویکھدا ہے تے اے تے نواسہ رسول ہے. آپ نے فرمایا اچھا درم لے کے نا امیر معاویہ کولوں، تو جو فرمانا آپ دے غلام سی او کونے دے بیٹھا ہے. فرمایا غلام زد آگے آ. جدو اگے آیا نا او 6 لاکھ درم اٹھائے امام حسن مجتبیٰ نے. آپ نے فرمایا او امیر معاویہ تو کی گیا سی؟ میری ماں دا نا ہندا ہے، جنہ میں درم دیتے رہے امام حسن ہوں اینا کوئی کسے نو نہیں دے سکتا. فرمایا واللہ اے امیر معاویہ میرے وال ویکھ، تیری ماں دا نا ہندا ہے، میری ماں دا نا سیدہ کائنات ہے، میری ماں دا نا خاتون جنت ہے. آپ نے غلام نو بلایا، وہ سارے پیسے دے کے فرمایا اے امیر معاویہ انہیں پیسے دے اسی اپنی غلاماں نو عطا کر دینے.